بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری پیج کے معزز سامعین حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک موتیوں کے ہار کا ایمان افروز واقعہ بتائیں گے۔ اس واقعہ کے راوی تاریخ اسلام کے بہت بڑے عالم اور شیخ الحدیث قاضی ابو بکر محمد بن عبد الباقی انصاری ہیں۔ وہ 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں کیسے ان کو ایک قیمتی موتیوں کا ہار ملتا ہے اور وہ کیسے اس کے مالک کو واپس کرتے ہیں، وہ کیا دعا کرتا ہے۔ جب وہ سمندری سفر میں جاتے ہیں تو کیسے سمندر میں جہاز تباہ ہوتا ہے، اور کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ کیسے ایک جزیرے پر پہنچتے ہیں اور اس بزرگ کی بیٹی سے ان کی شادی کیسے ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ آپ اس ویڈیو میں سنیے گا۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اس سے پہلے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے عنوان کی طرف۔ اس واقعہ کے راوی تاریخ اسلام کے بہت بڑے عالم اور شیخ الحدیث قاضی ابو بکر محمد بن عبد الباقی انصاری ہیں۔ وہ 442 ہجری میں پیدا ہوئے اور 535 ہجری میں فوت ہوئے۔ 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا۔ نجومیوں نے پیدائش کے وقت کہا تھا کہ ان کی عمر 52 سال ہوگی، مگر وہ 93 سال زندہ رہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ میں نے اپنی عمر کا تھوڑا سا وقت بھی کبھی کھیل کود میں ضائع نہیں کیا۔ بہت سے علوم و فنون سیکھے، مگر حدیث اور علم حدیث کے علاوہ ہر فن کو چھوڑ دیا۔ ایک بار رومیوں نے مجھے گرفتار کر لیا اور 1.5 سال تک قید مشقت میں رکھا۔ 5 ماہ تک میری گردن میں توق اور ہاتھ پاؤں زنجیروں سے باندھے رکھے۔ وہ مجھ پر جسمانی تشدد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ زبان سے ایک بار کہہ دو کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، ہم تجھے رہا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس آزمائش میں ثابت قدم رکھا۔ میں نے ہر بار صاف انکار کیا۔ جیل میں نے رومی خط بھی سیکھ لیا۔ جس زمانے میں مکہ مکرمہ میں مقیم تھا، بھوک اور تنگ دستی کی آزمائش نے آ لیا۔ نوبت فاقوں میں پہنچ گئی۔ ایک روز بھوک سے بہت ہی برا حال تھا اور میں بازار سے گزر رہا تھا کہ اچانک مجھے ایک ریشمی تھیلی راستے میں پڑی نظر آئی۔ میں اسے اٹھا کر گھر لے آیا۔ کھول کر دیکھا تو اس میں نہایت عمدہ اور قیمتی موتیوں کا ایک ہار تھا۔ میں نے اتنا قیمتی ہار پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد گھر سے باہر نکلا تو بازار میں ایک بزرگ اپنے ہار کے گم ہو جانے کا اعلان کر رہے تھے، اور وہ پکار کر کہہ رہے تھے کہ اللہ کا جو بندہ میرا ہار واپس کر دے گا، میں اسے 500 اشرفیہ انعام دوں گا۔ میرے دل میں خیال آیا، یقیناً یہ ہار اسی بزرگ کا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں اس وقت بھوکا اور حاجت مند ہوں، کیوں نہ ہار انہیں واپس کر کے انعامی رقم حاصل کروں اور اپنی ضرورتیں پوری کروں۔ چنانچہ میں انہیں اپنے ساتھ گھر لے آیا اور ان سے ہار کی نشانیاں پوچھنے لگا۔ انہوں نے ریشم کی تھیلی کے تسمے، موتیوں کی تعداد، موتیوں کے خاص نشانات اور جس دھاگے میں پروئے گئے تھے اس کی خاص پہچان تک بتا دی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ ریشمی تھیلی اور ہار انہی کا ہے تو میں نے ان کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے مجھے 500 اشرفیہ دینی چاہی، مگر میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا۔ میں نے یہ انعام وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے انہیں کہا کہ یہ آپ کی امانت تھی اور میرا فرض تھا کہ میں آپ تک پہنچا دوں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے فرض کی ادائیگی میں میرے لیے آسانی پیدا کر دی۔ میں اس کا کوئی معاوضہ ہرگز نہیں لوں گا۔ انہوں نے بہت اصرار کیا اور مجھے آمادہ کرنے کے لیے بڑے دلائل دیے، مگر سخت بھوک اور حاجت مندی کے باوجود میرا ضمیر 500 اشرفیہ قبول کرنے کو تیار نہ ہوا۔ کئی سالوں بعد مکہ معظمہ سے نکلا اور ساحل سمندر پر پہنچ کر ایک کشتی میں سوار ہوا۔ کشتی میں کئی اور مسافر بھی سوار تھے۔ ساحل سے دور سمندر کے بیچ جا کر کشتی ٹوٹ گئی اور ایک ایک کر کے سارے ہی مسافر سمندر میں ڈوب گئے۔ میں ایک تختے پر بیٹھا رہا اور سمندر کی موجیں تختے کو اپنی مرضی کی سمت میں دھکیلتی رہیں۔ مجھے قطعاً علم نہیں تھا کہ یہ تختہ مجھے کدھر لے کے جا رہا ہے۔ کئی دنوں بعد یہ تختہ ایک جزیرے کے ساحل سے جا ٹکرایا۔
اس جزیرے میں مسلمان آباد تھے۔ میں ایک مسجد میں جا کر بیٹھ گیا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگا۔ لوگوں نے قرآن مجید کی تلاوت سنی تو میری طرف دوڑے آئے اور کہنے لگے ہمیں بھی قرآن سکھا دو۔ میں انہیں قرآن مجید پڑھانا اور سکھانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے مجھے نہایت عزت و احترام کا مقام دیا اور طرح طرح کے طوائف سے نوازا۔ ایک دن انہوں نے مجھے لکھتے ہوئے دیکھا، چونکہ میں ایک خطاط تھا اس لیے میری خوش خطی انہیں پسند آئی اور اصرار کرنے لگے کہ وہ ان کے بچوں کو بھی لکھنا سکھا دیں، اور ان کی خواہش پر میں نے خطاطی اور قرآن پاک ان کے بچوں کو سکھانا شروع کر دیا۔ بدلے میں انہوں نے مجھے مالا مال کر دیا۔ ایک دن چند معزز بزرگ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ایک نیک اور معزز مسلمان ہیں، پورے جزیرے کے لوگوں کے دلوں میں آپ کا بڑا بلند مقام ہے۔ اس جزیرے میں ایک نہایت معزز اور صاحب ثروت گھرانے کی ایک یتیم لڑکی ہے، ہماری خواہش ہے کہ آپ اس سے نکاح کر لیں۔ شروع میں نے عذر پیش کیا، بالا آخر ان کی محبت کے سامنے مجھے ہتھیار ڈالنے پڑ گئے اور نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد جب لڑکی میرے پاس لائی گئی تو میری نظریں اس کے گلے میں ڈالے ہوئے ہار پر جم کر رہ گئی۔ میری حیرانی انتہا پر تھی، کیونکہ یہ تو وہی ہار تھا جو مجھے مکہ معظمہ میں ملا تھا، جسے میں نے بزرگ کو واپس کیا تھا۔ تقریب میں موجود لوگوں کو میری یہ حرکت عجیب لگی کہ میں اپنی بیوی کی بجائے اس کے ہار پر نظریں جمائے ہوئے ہوں۔ لوگوں کی حیرانی کو میں نے بھانپ لیا، اس لیے میں نے انہیں بتایا کہ چند سال قبل مکہ معظمہ میں راستے میں پڑا ہوا مجھے ایک ایسا ہی بلکہ یہی ہار ملا تھا۔ میں نے اس کے مالک کو واپس کر دیا تھا۔ میں سوچ کر حیران ہو رہا ہوں کہ وہ ہار میری بیوی کے گلے میں کیسے پہنچ گیا۔ میں نے مکہ معظمہ کا پورا واقعہ انہیں سنایا۔ قصہ سن کر لوگوں کی زبان پر لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کا ذکر جاری ہو گیا اور ایک شور مچ گیا۔ میں نے پوچھا آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ بلا شبہ یہ وہی ہار ہے جو آپ کو مکہ معظمہ میں ملا تھا، اور جس بزرگ کو تم نے یہ ہار واپس کیا تھا وہ اس لڑکی کے والد تھے۔ وہ ہمارے جزیرے کے ایک صالح بزرگ تھے، کچھ ہی عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے میں نے دنیا میں ایک ہی سچا مسلمان مرد دیکھا ہے جس نے مکہ مکرمہ میں میرا ہار پا کر مجھے واپس کر دیا۔ میں نے 500 اشرفیاں دینے کے لیے بڑا اصرار کیا، مگر وہ قبول کرنے کے لیے کسی طرح بھی آمادہ نہ ہوا۔ وہ برابر دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ کسی طرح اس بندے کو میرے پاس پہنچا دے اور ایسی صورت پیدا فرما دے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرا سکوں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے کی دعا کس طرح قبول فرمائی۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ طویل مدت تک رہا اور اس سے میرے 2 بچے پیدا ہوئے۔ وہ فوت ہوئی تو میرے دونوں بچے اس ہار کے وارث بنے، پھر بعد میں میرے بچے بھی فوت ہو گئے اور میں اکیلا ہی اس ہار کا وارث بنا۔ میں نے وہ ہار 1 لاکھ دینار میں فروخت کیا۔ آج میرے پاس جو کچھ مال و دولت ہے وہ اسی ہار کی بدولت ہے۔